بہت عالیشان ماشاءاللہ مسجد تعمیر کرائی ہے. یہ مسجد ہے کوبے مسجد کہلاتی ہے. اور میں انشاءاللہ اندر سے بھی آپ کو اس کی زیارت کراؤں گا. بہت شاندار مسجد ہے. اوساکا میں ہے کوبے مسجد. میں آپ کو انشاءاللہ اس کی زیارت کراتا ہوں. جی یہ انٹرنس ہے اس کا. ٹھیک ہے مسجد کوبے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس وقت موجود ہوں کوبے مسجد. اوساکا کی کوبے مسجد بہت مشہور مسجد ہے. یہ ماشاءاللہ زبردست مسجد ہے. اور یہ امام کی جگہ ہے ماشاءاللہ. یہ خطیب کی جگہ ہے ماشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے بہت پیاری مسجد ہے. دیکھیں زیارت کریں آپ بھی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کے اسلامی بھائی ملے ہیں اور مسجد میں امامت کرتے ہیں. اس مسجد کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے. محمد جعفر جی میرا نام ہے اور اوریجنلی اسلام آباد سے ہوں میں. اور الحمدللہ کچھ عرصے سے جاپان کی سب سے پہلی مسجد کوبے مسلم ماسک کے نام سے جو مشہور ہے اس میں امامت اور خطامت کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص اور ثابت قدمی نصیب فرمائے موت تک. اس مسجد کے حوالے سے چونکہ یہ مسجد مشہور ہے کہ جاپان کی سب سے پہلی مسجد ہے یہ. تو جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی تھی وہ لوگ اوریجنلی انڈیا سے تھے, گجرات سے جو تھے, اور مین ڈونر جن کا نام تھا فیروز الدین صاحب وہ گجرات کے تھے. بٹ ان کے ساتھ کچھ ان کے فرینڈس اور بھی تھے اور جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ پاکستان کی سپریشن کے بعد ان میں سے کچھ لوگ کراچی میں بھی موو ہو گئے تھے. بٹ پھر اس کے بعد وہ امریکہ یا باقی آؤٹ آف کنٹری بھی چلے گئے. بٹ مین جو چیز بتانے کی وہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ اس جگہ پر آئے تو یہاں پر سب سے پہلے مین ان کے لیے جو سب سے بڑا ٹاسک تھا وہ یہاں لینڈ پرچیزنگ کا نہیں تھا. اگرچہ یہ بھی تھا ایک مین ٹاسک کہ کیسے ہم یہاں, کیونکہ ہم فارنر ہیں تو اس جگہ اس ملک میں جگہ کیسے لیں. ہم تو جسٹ فار وزٹ آئے ہیں اور بزنس وزٹ ہے یہ. لیکن اس سے بڑھ کر سب سے بڑا جو ان کے لیے ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ اس سے پہلے جاپان کی گورنمنٹ میں اسلام ایز اے ریلیجیس رجسٹرڈ ہی نہیں تھا. یہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھا کہ بھئی اسلام بھی دنیا کے اندر ایک مذہب ہے. یہ اس سے پہلے رجسٹرڈ نہیں تھا. سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ پورے اوور آل کنٹری میں یہ رجسٹرڈ کروانا کہ اسلام از سچ اے ریلیجن ان دا ورلڈ اینڈ دا ٹرو ریلیجن. یہ سب سے بڑا ٹاسک تھا. تو ان لوگوں نے بہت اسٹرگل کیا. یہاں کے جاپان کے جو اس وقت ریزیڈنس مسلم تھے, تتارستان کے لوگ تھے, ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے تو سب سے پہلے انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ بھائی اسلام ایک مذہب ہے, دنیا کے اندر ایک سچا مذہب ہے اور اس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے جاپان میں. تو انہوں نے اس مذہب کو رجسٹرڈ کروایا. رجسٹرڈ کروانے کے بعد پھر جگہ لے گئے اور پھر یہاں پر یہ مسجد بنی. اور یہ ان لوگوں کی اخلاص کی علامت ہے کہ سبحان اللہ شروع میں صرف 2 لوگ تھے. جب یہ مسجد کی انہوں نے سوچا اور بنایا, کرتے کرتے پورا کاروان بنا. پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب یہ مسجد بنی 1935 کے اندر, 1928 میں انہوں نے یہ جگہ لی ہے اور 6-7 سال کے پروسیس میں انہوں نے سارے کام بڑے مشکل ٹاسک کو اچیو کیے. 1935 میں جب یہ مسجد بنی تو بالکل مسجد کے یہ مین انٹرنس ہے. یہاں پر تقریباً پورے جاپان سے مور دین 1000 مسلم اور تقریباً میرے خیال سے 1000 یا 2000 کے قریب جپنیز لوگ بھی آئے. اچھا جی اور انکلوڈنگ جو اس سٹی کا میئر تھا اس وقت کا, اس کو باقاعدہ اسپیشل گیسٹ وہ تھا, اس کو انوائٹ کیا گیا. جب اس نے آ کے دیکھا اور پوری مسجد کا دیکھا, انہوں نے وزٹ کیا, تو اس نے یہ کہا کہ یار ہم تو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسا کہ دنیا کا جو کعبہ ہے نا وہ تو سعودی عرب میں ہے,
ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جاپان کا کعبہ یہ مسجد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا اس کا ایک جو ہے نا افیکٹ امپریس اس نے لیا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جب تک قیامت ہے، جب تک یہ نہ آئے تو یہ مسجد قائم رہے. آمین دعا آمین. فرمائے. چونکہ ان لوگوں کی یہ اخلاص ہے، اس وجہ سے 2 دفعہ یہ مسجد بچی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئی. ایک تو سیکنڈ ورلڈ وار میں، جبکہ اس مسجد کی بالکل لیفٹ سائڈ، بیہائنڈ اور فرنٹ سائڈ 3 بلڈنگیں تھیں جو کہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. اس وقت بھی یہ مسجد پوری بچی ہے. دوسرا، جب یہاں پر تھا 1995 میں ارتھ کویک تھا، اس وقت میں کمپلیٹلی یہ مسجد بچی ہے. اور پہلے دن سے لے کر آج تک اٹ از ان سیم اسٹرکچر. یہ پوری کی پوری بلڈنگ ایسے ہی ہے جیسے شروع میں تھی. سبحان اللہ. ایون کہ اس کے گلاسز کو آپ لے سکتے ہیں، وینڈوز اور والز اور اس کے پلرز، ڈورز، یہ سب پرانے 1935 کی طرح سے. ماشاء دیکھ اللہ. لیں، یہ سب پرانی چیزیں، کوئی بھی اس میں چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ سے بھی ہم ریکویسٹ، سب میرے دیکھنے والوں سے، سننے والے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس عظیم و شان دولت اسلام سے نوازا ہوا ہے اس پر جمنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک اسلام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے دین کے مراکز اور چشموں کو تا قیامت اللہ تعالیٰ جاری اور ساری اور برقرار رکھے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے مولا کریم، ہمیں جو دین کی اور یا اللہ اسلام کی دولت سے تو نے نوازا ہے، یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما اور موت تک اس پر جمنے کی، دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، اور ساری انسانیت کو دین کے مطابق یا اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں یا اللہ دین کی طرف یا اللہ ساری انسانیت کو لانے کے لیے قبول فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا. اور ایسے مراکز دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی دین کی ہیں، یا اللہ ایسے چشمے دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ قیامت تک ان کو آباد فرما. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ سب کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. یہ کوبے مسجد کے بارے میں بتا دیں بھائی، بتائیں. السلام علیکم بھائی، میرا نام اتشام ہے اور میں یہاں پہ ریسیپشنسٹ کی جاب کرتا ہوں. اور حال ہی میں آج میرا پہلا دن ہے ویسے. تو یہ جاپان کی جو ماسک ہے کوبے، یہ سب سے پرانی اور قدیم ماسک ہے جو 1935 میں یہاں پہ بنائی گئی تھی. اور اس کی کافی مشہور ہسٹری ہے. اور جہاں کے لوگ، جو جاپانی لوگ ہیں، وہ بھی اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. اور جاپان میں یہ پہلی مسجد ہے. اور اس کی ہسٹری اس وجہ سے مشہور ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسے لائک معجزات ہوئے ہیں، کافی چیزیں ہوئی ہیں. دیکھیں آپ کیا جیسے دیکھ سکتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں، کہ جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اس ٹائم امریکہ کے جہاز آئے، انہوں نے بومبنگ کی. تو جس مسجد کے آس پاس جتنی بھی ایریے تھے یہ قسم کے تباہ ہو چکے تھے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کا معجزہ. ہمارے لیے پاکستان میں نا، ہمارے لیے تو مسلم ہے آلریڈی، ہمارے لیے قرآن معجزہ ہے. لیکن یہاں جو نان مسلم ہیں ان کے لیے ایسے معجزات ایک قسم کے معجزات ہی ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہر طرف سب کچھ تباہ ہو گیا، لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھیں مسجد کو کچھ نہیں ہوا. ماشاء اللہ. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس مسجد کی جو کنسٹرکشن ہے، اس کا اسٹرکچر ہے، وہ بہت اچھا ہے. اور دوسرا آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا بنا ہوا ہے ادھر، وزٹ کرائیں گے؟ وزٹ آئیں، یہ آپ کو دکھاتے ہیں. چلیں آپ آگے چلیں. یہاں پہ ایکسپلینیشن کر رہے ہیں جاپنیز پیپل کو. تو ویڈیو بنا لیں. ہم بنا لیں آپ پر، وہ جاپنیز میں بنا لیں. 必要ないでしょ、自分がいるから、そうでしょ。神様のこと何だった。神様は一番でみんなを創造しました。だから大きいが必要ない。だからもしかしてね、800万人の神様、800万人、誰が一番上、一番偉い、一番強い。اس کے اوپر 3 فلور ہیں، 2 اوپر ہیں اور ایک یہ اور نیچے ایک بیسمنٹ ہے. یہ بس نماز کے لیے تو ہے ٹھیک ہے. جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو اوپر بھی بیسمنٹ بھی بھر جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مسلم بہت ہیں. باقی پورے جاپان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. تو جو سیکنڈ فلور ہے وہ جو ہے مسلم عورتوں کے لیے ہے. لیڈیز آتی ہیں جیسے دوسرے بھی آتی ہیں ان کے لیے، لیکن وزٹنگ کے لیے سب کے لیے اوپن ہے. جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. نہیں وہ ہوتے ہیں اوپر تو الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ اذان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جاپان میں اذان کے بارے میں کوئی ایسا بڑا رول نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں اپنے جو پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھنا. وہ یہ ہے کہ صبح کے ٹائم
اذان نہیں دی جاتی، لیکن ظہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم، مغرب اور عشاء کے ٹائم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا سنا ہے کہ دو کوئی بزنس مین آئے تھے 1927 میں جو انہوں نے یہ مسجد تعمیر کرائی، اس کے بارے میں کچھ نالج ہے 1927 میں نہیں، 1827 میں 1935 میں یہ بنی. 1935 میں بنی. اس کے بارے میں انفارمیشن اچھا ٹھیک، بہت پرانی ہسٹری. جزاک اللہ.